الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ کوئی رومال ہے، چھوٹا سا رومال ہے، اس کو باندھ دیجیے۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما ولکن ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات سامعین، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، قابل احترام پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اکابر علماء سنگڑا کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ حضرات نے مغرب کے بعد سے غالباً سن رکھی، اور انہی کی یاد میں یہ جو مکتب ہے، مکتب کا نام کیا ہے؟ جامع العلوم۔ یہ مکتب ہے جامع العلوم، محلہ بسپدہ میں، اور اس کے ذمہ دار مولانا وسیع اللہ صاحب ہیں، جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافی حد تک خدمت لی ہے اور لے رہے ہیں۔ مکاتب کا نظام بھی فی زماننا بہت ہی اہم اور اشد ضروری ہے۔ تو یہ حضرات علماء جو اکابر سنگڑا ہیں، ان کی یاد میں یادگار کے طور پر یہ نظام تھوڑی دیر کا چلا ہے۔ اس نظام میں وعظ اور تقریریں جتنی ہوئی ہیں اور جو بھی آیات شریفہ اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیے گئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان تمام ثواب کو، نیکیوں کو اپنے ان اکابر علماء کرام جو سر فہرست، جو مشہور علماء کرام ہیں، جیسے حضرت مولانا امیر شریعت اول حضرت مولانا سید محمد اسماعیل صاحب نور اللہ مرقدہ، اور امیر شریعت ثانی حضرت مولانا سید سراج الساجدین صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ، اور حضرت مولانا امیر شریعت ثالث حضرت مولانا محمد جلال صاحب نور اللہ مرقدہ۔ پھر ابھی حال ہی میں ایک اونچے درجے کے مائے ناز عالم، صوبہ اڑیسہ کی مشہور شخصیت حضرت مولانا سید عبدالحفیظ صاحب نور اللہ مرقدہ۔ پھر اس کے علاوہ اور بھی علماء اڑیسہ، علماء خاص کر سنگڑا ہی ایسا علاقہ ہے جس میں عام طور سے علماء کرام کی پیدائش ہوتی رہی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی عزت دے رکھی ہے، اس علاقے کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی علماء کرام بالعموم اور بالخصوص علماء صوبہ اڑیسہ اور بالخصوص
علماء سونگڑا اللہ تعالیٰ نے جتنا پیدا کیے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدے بندے ہیں، اور جن کی وجہ سے اور جن کے سبب سے آج اہل سونگڑا، اہل سرزمین اڑیسہ پابند صوم و سیاحت اور رخسار پر داڑھی اور سروں پر ٹوپیاں اور سنتی لباس اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بدعت کا قلع کما کرنے والے اور خصوصاً اس سونگڑی کی سرزمین میں قادیانیت کے سلسلے میں کام کرنے والے علماء کرام، یہ سب حقدار ہیں۔ اخلاقی طور پر ان کا حق بنتا ہے کہ جو ان کے مابعد لوگ ہیں جن کو خلف کہا جاتا ہے، ایک لفظ ہے خلف اور ایک لفظ ہے خلف، تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو خلف میں شمار فرماتے ہیں اور خلف میں اس کا شمار کر دیتے ہیں تو اچھی چیز ہے، خلف بننا بہت اچھی چیز ہے، لیکن خلف لام کے سکون کے ساتھ اگر یہ بنیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مار ہے۔ قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، وہاں لام کے سکون کے ساتھ ہے، جنہوں نے ضائع کر دیا اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کر دیا، یعنی ان سے پہلے جو ان کے سلف صالحین تھے، سلف کہتے ہیں پچھلے زمانے میں علماء امت اور اکابر کو، اور خلف کہتے ہیں جو ان کے خلیفہ بنے، جو ان کا کام ان کی مشن کو آگے بڑھائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلف میں شمار فرمایا ہے، ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم ان کے صحیح معنی میں جانشی بنے، خلف بنے، خلف نہ بنے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور علامات قیامت میں سے یہ بھی ایک علامت ہے کہ بعد والے لوگ اپنے پہلے والے لوگوں کی مذمت کریں، بعد والے لوگ نکتہ چینی کریں، اپنے پہلے والے لوگوں کی، پہلے والے اکابر کی، ان کی نکتہ چینی کریں، تنقید کا نشانہ بنائیں اور ان کے راستے کو سے ہٹ جائیں، بھول جائیں، ان کو ملامت کا نشان بنائیں، یہ سب بعد والے کریں گے اگر تو ان کا شمار خلف میں ہو جائے گا۔ اور یہ علامات قیامت میں سے کہ جب قیامت قریب آنے والی ہوگی تو حدیث میں آتا ہے کہ پچھلی امت کو جو بعد والی امت ہے پہلے والی امت کو ملامت کا نشانہ بنائے گی اور ان پر تنقید کا نشانہ، تنقید کی تیر جو ہے ان کے اوپر چلائے گی اور ان کے مشن کے خلاف کام کرے گی۔ یہ خلف ہے، یہ علامات قیامت میں سے۔ تو اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ یہ جو اکابر سنگڑا، علماء کرام سنگڑا اور حفاظ اعظام اور اسی طرح سے جو بھی بڑے بڑے حضرات مفتیان کرام یہ سب گزرے ہیں، ان کی یاد میں اگر یہ محفل اور مجلس منائی گئی ہے تو صحیح قسمت، بہت اچھی بات ہے اور ان کا حق بھی ہے۔ جیسا کہ ابھی میں سن رہا تھا کہ اگر ان کے حق میں ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، صرف مجلس منا کر کے بھی نہیں، اپنی نجی دعاؤں میں بھی جہاں کہیں جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے، کرواتا ہے اور ان کے لیے بھی اگر دعا کرتا ہے تو اس میں اپنا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جہاں جہاں بھی مجلسیں قائم ہو، سنگڑے میں ہو، اڑیسہ میں ہو، بیرون اڑیسہ ہو، بیرون صوبہ، جہاں کہیں بھی ہو، ہم اپنے اکابر کو وہاں ضرور یاد رکھیں اور یاد کریں اور لوگوں میں ان کی شناسائی، ان کی شناخت کو لوگوں میں پیدا کریں، خاص کر کے سنگڑا والے اور اڑیسہ والے جو ہمارے
بعد میں آنے والے نسل ہے وہ ان سے ناواقفیت کی بنیاد پر ان کے تعریفات کو اور ان کے خدمات سے زیادہ وابستہ نہیں ہے، تو ان کو ساتھ ساتھ یہ بتانا بھی چاہیے کہ ہمارے اکابر اس طرح سے تھے اور اس صفت کے حامل تھے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو جتنی باتیں ہم نے سنی ہے جب کبھی بھی سنیں سب پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات دعا کریں گے؟ آپ حضرات سورہ فاتحہ پڑھ لیں ایک بار، اور درود شریف شروع میں پڑھ لیں، شروع اور آخر میں سورہ فاتحہ پڑھ لیں ایک بار، اور چاروں قل پڑھ لیں، اور شروع اور آخر میں درود شریف پڑھ لیں، پھر اس کے بعد ایصال ثواب کر لیں۔ الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار وأدخلنا الجنة مع الأبرار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مولا کریم ہم تمام خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، گناہ سے لت پت ہیں، مگر تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ تو نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور فرمایا لا تیأسوا من روح اللہ انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ مولا کریم تیرا شکر ہے کہ ہم قوم کافرین میں سے نہیں ہیں، ہم قوم مسلمین میں سے ہیں۔ ہم کیسے تیری رحمت سے نا امید ہو سکتے ہیں؟ ہم کبھی بھی تیری رحمت سے نا امید نہ ہو سکتے ہیں، نہ کبھی ہوں گے۔ تیری رحمت سے نا امید شیطان ہوتا ہے، کافر اور مشرک ہوتے ہیں، منافقین ہوتے ہیں، دشمنان دین ہوتے ہیں۔ تیرا شکر ہے کہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور آپ سے سچی محبت رکھنے والے ہیں۔ ہم کبھی بھی تیری رحمت سے نا امید نہیں ہو سکتے۔ ہم پر اپنا رحم اور کرم کا نزول فرما، ہم پر اپنی خاص مہربانی کا نزول فرما، ہم پر اپنا فضل فرما، کرم فرما، احسان فرما، خاص مہربانی کا نزول فرما۔ مولا کریم جس مقصد کے تحت اس چھوٹی سی مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، ہمارے اکابر اور اکابرین سنگڑا علماء اور اسی طرح سے مفتیان کرام جن کا نام لیا گیا ہے اور جن کا نام نہیں لیا جا چکا ہے، وقت کی کمی کی وجہ سے تمام تک اس ثواب کو پہنچا دے۔ مولا کریم تمام کی مغفرت فرما اور تمام کی خدمات کو قبول فرما لے، تمام کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔
تمام کی قبروں کو نور سے بھر دے، کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرما، اور تمام کے پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم تمام کو اتفاق اور اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما دے، ہم تمام کو صراط مستقیم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، سنت اور شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم دین والا مزاج ہمارا بنا دے، دین اور شریعت پر چل کر زندگی گزارنے والا مزاج بنا دے، دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے، جہاں جہاں بھی لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ہم میں جو بھی بیمار ہیں، جس قسم کی بیماری میں مبتلا ہیں، مولا کریم تو خوب جاننے والا ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے۔ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے اور نہیں کہا ہے، نہیں کہہ سک رہے ہیں، وقت نہیں ہے، موقع نہیں ملا، مگر تو دلوں کی باتوں سے واقف ذات ہے، تو خوب جانتا ہے کہ اس کے دلوں میں کون کون سی ضروریات اور کون کون سی حاجات ہیں۔ مولا کریم ہم تمام کی ضروریات کو پوری فرما دے، ہم تمام کے حاجات کو پوری فرما دے، یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، یا غیث المستغیثین، یا رب العالمین، یا کاشف المہمات، یا رافع الدرجات، یا رافع الدرجات، اغثنا اغثنا انا عبادک المذنبون۔ مولا کریم آج جہاں جہاں بھی اسلام پر یلغاریں ہو رہی ہیں، مولا کریم تمام دشمنان دین کو دنیا سے تہس اور نہس فرما دے، ہر جگہ اسلام کا بول بالا فرما دے، اسلام کی روشنی اور اسلام کا چراغ جلا دے، مولا کریم اسلام کے شمع کو روشن فرما دے۔ پریشانیوں میں جو بھی مبتلا ہیں تمام کے لیے تو کافی اور وافی ہو جا۔ مولا کریم تمام مدارس دینیہ کی حفاظت فرما لے۔ مولا کریم تمام علماء کرام جو ہم سے روپوش ہو گئے ہیں، جو ہم سے چلے گئے ہیں، تجھے پیارے ہو گئے ہیں، تمام کی خدمات کو قبول فرما کر، جو ان کے ماتحتی زندگی گزار رہے ہیں، جو ان کے ماں سبق ہیں، جو ان کے بعد میں جو ادارہ چلا رہے ہیں، ان کو بھی اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے، للہ حد کی دولت سے مالا مال فرما دے، ان کے خدمات کو بھی قبول فرما دے۔ مولا کریم اپنے فضل و کرم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری دعا کو قبول فرما دے۔ مولا کریم جو دعا مانگی گئی ہے وہ بھی عطا فرما دیں، اور جو مانگنے سے رہ گئی ہے مولا کریم وہ بھی عطا فرما دے۔ مولا کریم ہم تمام کا خاتمہ ایمان پر فرما دے، ہم تمام کا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ صلی اللہ تعالی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا